السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو پچھلی آیات کے اندر بات ہو رہی تھی جیوز سے متعلق، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور ان کے متعلق بہت ساری چیزیں ایسی انہوں نے وضع کی کہ ان کو وہ برا کہتے تھے، ایسے عقائد ایسے نظریات انہوں نے دیے۔ ان کے ریئیکشن میں پھر کرسچنز آئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بلند مقام پر لے گئے کہ خدا کا بیٹا ہی بنا دیا۔ پھر اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو بن باپ کا مشہور کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کا باپ ہوتا تو ان کو خدا کا بیٹا ہی نہیں بنا سکتے تھے، تو خدا کا بیٹا بنانے کے لیے ان کو بن باپ کا مشہور کیا۔ جب وہ خدا کا بیٹا ہوئے تو ظاہر ہے خدا کا بیٹا بھی تو خدا ہوگا۔ تو اس طرح یہ کرسچینٹی کے جو عقائد تھے قرآن کریم نے اس کی تردید کی۔ اب یہ سارے حقائق بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 60 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور قیامت تک کے انسانوں سے خطاب ہے کہ الحق من ربک، اے رسول حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی عقائد جیوز کے ہیں یا کرسچینٹی کے ہیں، یہ باطل عقائد ہیں، ان کے ریلیجس عقائد ہیں، باطل پر مبنی ہیں چیزیں۔ حق کیا ہے؟ جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا، جو اس قرآن کے اندر ہے۔ جو الزامات وہ مریم علیہ السلام پہ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ لگا رہے تھے جیوز، وہ بھی صحیح نہیں، اور جو مبالغہ میزی کرسچینز مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کر رہے ہیں اپنے عقائد کی روح سے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ان کے متعلق نازل کی ہے، اور وہ ہم نے پچھلی آیات میں آپ کو کلیئر کر کے بتایا تھا۔ اور آخری آیت جو 5:9 کی تھی، وہ اس میں کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے، یعنی آدمی کی سی ہے، بائیولوجیکلی جیسے مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، والد اور والدہ کا ملاپ ہوتا ہے، ان سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی قانون میں نہ تبدیلی ہوئی، نہ اس کے اندر کوئی استثناء ہے۔ یہ بات ہم نے آیت نمبر 5:9 میں واضح کی۔ یہ چیزیں واضح کرنے کے بعد قرآن کریم کے اندر کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہ الحق من ربک، کہ اے رسول حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یعنی جو قرآن کے اندر یہ حقائق بیان کیے جا رہے ہیں یہ حق ہیں۔ جو جیوز کے یا کرسچینٹی کے یا آج بھی جو اجمی اسلام کے جو عقائد ہیں جو وہیں سے کاپی ہو کر آئے ہیں ہماری کتابوں کے اندر، آگے پھر ان کی روح سے قرآن کی تفسیریں کی گئیں، یہ قرآن کے خلاف ہیں، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت ہے نا کہ اے رسول، شروع ہو رہی ہے کہ اے رسول حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، تو اس کا اوورآل معنی کیا ہوا کہ عیسیٰ ایک آدمی ہی کی طرح اپنے والد اور والدہ سے پیدا ہوا، اس لیے وہ نہ تو اللہ کا بیٹا تھا، نہ وہ خدا، نہ وہ اللہ کا بیٹا ہے نہ وہ خدا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ یعنی یہ جو کرسچینٹی کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ سائنٹیفک جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر سائنٹیفکلی ان کی کوئی ریسرچ کی جائے تو اس کے بھی خلاف ہے۔ آپ بیالوجی کا قانون پڑھیں، سائنس کا قانون ہے، اور یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ لا آف کریشن کس کا قانون ہے؟ اللہ کا۔ یہ جو ایوولوشن کا قانون ہے، چیزوں کا تدریجی مراحل سے گزر کر، ارتقائی مراحل سے گزر کر مکمل ہونا، یہ کس کا قانون ہے؟ اللہ کا۔ یہ سائنٹسٹ کا بنایا ہوا قانون تو نہیں ہے۔ انہوں نے تو یہ قوانین ڈسکور کیے ہیں، بنائے نہیں ہیں۔ سائنسدان تو خود اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم قانون کو پڑھتے ہیں،
لکھتے نہیں ہیں، لکھے تو اللہ نے ہیں، بنائے تو اللہ نے ہیں، ہم تو صرف ڈسکور کرتے ہیں ان کو، یہ چیز۔ اس لیے اب یہاں پر جب یہ کہا گیا کہ حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا، جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں آیات کے اندر، ان کی طرف اشارہ ہے اس الحق کا، کہ عیسیٰ جو ہیں وہ آدمیوں کی طرح، انسانوں کی طرح پیدا ہوئے جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، بالکل غلط ہے۔ اور پیچھے جو وہ کہہ رہا ہے کہ انی متوفی کا و رافیوں کا، کہ میں تجھے وفات دوں گا، اور اس سے بھی پیچھے کہا کہ وکالن، تو پوری عمر کو پہنچے گا، تیری جتنی بھی فزیکل ایج ہے وہ پوری ہوگی، اس کے بعد تجھے موت آئے گی، یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ متوفی کا، وفات، یہ واضح کر رہا ہے قرآن کریم پیچھے۔ تو ورافیوں کا، تیرا درجہ بلند کروں گا۔ تو ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے بلند مرتبے پہ تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو یہ جو بلند مرتبہ ہے، یہ رافیوں کا ترجمہ یہ کرنا کہ زندہ اٹھا لیا آسمان کے اوپر، قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ یہ چیزیں، یہ حقائق واضح کر کے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ الحق من ربک، یہ ہے تیرے رب کی طرف سے حق۔ ان کو سمجھنا ضروری ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان کے اوپر ایمان نہیں ہے، ایمان ان وضعی روایات کے اوپر ہیں جو ببلیکل سٹوریز ہیں، تو پھر یہ ایمان نہیں ہوگا۔ یہ چیز آپ نے سمجھنی۔ یہ چیزیں کہنے کے بعد کہہ رہا ہے، نبی سے خطاب کر کے کہہ رہا، پوری انسانیت سے، قیامت تک کی انسانیت سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ فلا تکم من الممترین، فلا تکم من الممترین، لہذا تو مسیحوں کی طرح اس حق میں شک و تنازع کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ ممترین ہے، من الممترین، شک و تنازع کرنے والوں میں سے نہ ہونا، فلا تکم، نہ ہونا۔ جیسے یہ مسیحوں کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے اور وہ بن باپ کے تھے، کہتا ہے اس طرح کی کوئی چیز تمہارے ذہنوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے حق بیان کر دیا ہے، تو تمہارے ذہنوں کے اندر کسی قسم کا اس حق آ جانے کے بعد کوئی شک، کسی قسم کا کوئی تنازع اس معاملے میں کہ تم آپس میں بحث کرتے پھرو، الجھتے پھرو کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ ان کے باپ نہ ہوں اور وہ بن باپ کے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہوں۔ کہتا ہے اس طرح کا کوئی شک اپنے دل کے اندر نہ رہنے دینا۔ فلا تکم من الممترین، لہٰذا تو مسیحوں کی طرح اس حق میں، یہ جو حق ہم بیان کر رہے ہیں، شک و تنازع کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ فلا تکم، یہ چیز کہی جا رہی ہے اس آیت کے اندر، بڑی ہی قابل غور ہے، بڑی ہی اہم ہے۔ اگر یہ حقائق قرآن کریم کو سننے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل و دماغ میں ببلیکل سٹوریز چھائی ہوئی ہیں۔ پھر ان کو نکالیں، اپنے ذہن کو، پالوٹڈ ذہن کو نیوٹرل کریں، پیوریفائی کریں وہ روایات نکال کر۔ یہ عمل جب آپ کریں گے تو پھر قرآن کے ان حقائق کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ بڑی ہی اہم چیزیں ہیں یہ، کیونکہ ہمارا یہ تعلیمی چینل ہے، ایجوکیشنل چینل ہے، تو ہم کوئی چٹپٹی چیزیں، روایات کی تو ہم آپ کو نہیں سنا سکتے۔ یہ بھی ہم جو ذکر کر رہے ہیں بڑی مجبوراً اس لیے تاکہ آپ کے اوپر حق واضح ہو سکے، ادروائز ان کو کرٹیسائز کرنا مقصود نہیں ہے۔ ان روایات کو یا ان ریلیجس بلیفز کو ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، نہ ہمارا یہ مقصد ہے۔ ہم بامر مجبوری ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو حق اور باطل کے اندر فرق سمجھ آ سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، آپ کمپیریزن کر سکیں، خود سوچ اور سمجھ سکیں۔ اور یہی ہمارے ویڈیوز کا مقصد ہے، یہی ہماری یہ جو قرآن کریم کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کا بیسک آبجیکٹیو ہے کہ آپ خود سوچنے سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔